مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ عزیز بھائیو، ایک اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ آپ کا، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے مسلمانوں پر، ایسا ہی ہے نا؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی جہنم سے۔ نماز، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز معمولی سا اور چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے نماز، اور یہ نماز عبادت ہے اللہ کی، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نماز کے اندر کوئی بری شے ہے؟ کیوں جی؟ ہم نے ظہر کے 4 فرض پڑھے ہیں، اگر ہم 6 پڑھ لیتے تو ٹھیک تھا یا غلط؟ ابھی آپ کہتے ہیں نماز عبادت ہے اللہ کی اور سب سے اہم فریضہ ہے اور نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، تو 6 جب رکعتیں ہم پڑھنے تھے، 6 فرض، تو وہ بھی تو نماز ہی ہے، وہ کوئی نماز کے علاوہ تو نہیں ہے، وہ عبادت ہی ہے اللہ کی، اس میں حرج کیا ہے آخر؟ اس میں نہ کسی کو گالیاں نکالنی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ کسی کی حق تلفی کرنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے تو اللہ راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کی محافظت سے جنت ملتی ہے، تو سارا کچھ مل جائے گا پھر 6 رکعتیں پڑھنے سے فرض۔ اچھا، ہم ایک رکعت کے اندر ایک رکوع کرتے ہیں اور سجدے کتنے کرتے ہیں؟ اگر ایک رکعت میں ہم 2 رکوع کر لیں اور 4 سجدے کر لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی نا؟ یار، رکوع کرنا کوئی گندا کام ہے؟ سجدے کرنا کوئی گندا کام ہے؟ رکوع سجدہ تو رب کی عبادت ہے، یہ تو رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو سجدے میں سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب رب کے بندہ ہوتا ہی نہیں کسی چیز میں جتنا بندہ سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر 2 کی بجائے 4 یوں سجدے کر لیں تو سجدے میں تو رب کے قریب ہوتا ہے بندہ، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، سجدہ رب کے ساتھ خاص ہے، تو ہو جائے گی نماز؟ آپ مجھے عجیب لوگ لگتے ہیں سارے، اب نماز کو ہی کنڈم کری جا رہے ہیں، سجدوں کو ہی کنڈم کری جا رہے ہیں۔ رکوع اگر 2 کر لیں تو رکوع میں نماز ہو جائے گی ایک رکعت؟ اچھا چلو، نماز آپ کو لگتا ہے، نماز سے آپ کو کوئی لگتا ہے خاص مسئلہ ہے، میں اذان اچھا کام ہے یا برا؟ صرف اچھا نہیں، بہت اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، دنیا میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اونچا کرتے تھے، قیامت والے دن ساری خلقت کے سامنے اللہ ان کا سر اونچا کر دے گا، اور اذان کہنے والا بندہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اتنے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کی بھرے ہوئے نا خلا، جہاں تک آواز گئی ہے اتنا خلا بھرا ہوا تو وہ معاف سارے۔ اور صرف آپ کہیں گے اذان کہنے والے کے معاف، تو باقی بھئی آپ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سن کر ویسے ویسے کہتا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اچھا عمل ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں کتنی فضیلت ہے اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے میں کتنی فضیلت ہے، پھر ان کو یہ موقع اگر قرآن اندازی کر کے بھی ملے نا تو قرآن اندازی کر کے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہے اذان بہت اچھا عمل ہے، کوئی اس میں برائی تو نہیں ہے نا؟ اذان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کوئی بری شے بھی نہیں ہے۔ اگر ہم جنازے کی نماز سے پہلے اذان پڑھ دیں تو ثواب ملے گا نا؟ ابھی کہتے تھے اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اذان پڑھیں تو ثواب ملے گا نا؟ اچھا کام ہے یار۔ نکاح سے پہلے مولوی کہے میں نے پہلے نکاح پڑھانے سے پہلے جواب قبول کروانے سے پہلے اذان پڑھنی ہے، اچھا کام ہے نا؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اللہ نے حج کے مہینے اور حج کے دن مقرر کیے ہیں۔
اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بھی مقرر کر دیا، اس کو متعین کر دیا۔ اب اگر میں حج کے لیے چلا جاؤں، بیت اللہ کا طواف بھی کروں، صفا مروہ کی سعی بھی کروں، اور میں میدان منا میں بھی جاؤں، عرفات میں بھی جاؤں، مزدلفے بھی آؤں، اور منا میں آ کر کینکریاں بھی ماروں، وہ سارے کام جو پورے حج کے ہیں بالکل 100% نبی کے طریقے کے مطابق وہ میں کر لوں تو حج ہو جائے گا نا میرا؟ آج جا کر حج ہو جائے گا نا ان دنوں میں؟ ہیں یار کیوں؟ سارے کام تو بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے، سارے کام کیے، منا میں بھی، مزدلفے میں بھی، احرام بھی پہنا ہے، سارے کنکریاں بھی ماری ہیں، قربانی بھی کی، پھر حج کیوں نہیں؟ مسئلہ سادہ سا ہے، عام فہم ہے، بالکل سیدھا ہے۔ یہ کام بلا شک و شبہ اچھے ہیں، سارے کام کیا ہیں؟ اچھے ہیں، ان کے اچھا ہونے میں کوئی دو رائے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، مگر یہ اچھے کام جہاں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے نہیں کیے وہاں اس طریقے سے ہم کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، سزا ملے گی، عذاب ملے گا رب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ وحی کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے۔ جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین تھا، جو طریقہ تھا، آج بھی وہی اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ تو اگر میں اس طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ نکالوں گا تو اس میں دو چیزیں تو ضرور ہوں گی، یا تو وہ طریقہ اچھا نہیں ہے جو اللہ کے نبی پر مکمل ہو گیا، وہ ناقص تھا، ادھورا تھا، اچھا نہیں تھا، میں نے اچھا کر لیا 6 رکعتیں بنا کر اور فجر کے 4 فرض بنا کر، اور جنازے سے پہلے، عیدوں سے پہلے اذان کہہ کر، اور جو ہے نا وہ عام دنوں میں حج کر کے، میں نے جو ہے نا وہ حج کے دنوں کے علاوہ عام دنوں میں حج کر کے میں نے اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ یا تو یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا دین ناقص تھا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلا، نعوذ باللہ۔ ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کرنے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، یا یہ بات یقیناً وبال اور گناہ کا باعث ہوگی، دوسری کوئی شکل نہیں ہوگی پھر۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، اچھی بدعت ایک کیا ہوتی ہے؟ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ سجدہ کرنا، یار رکوع کرنا، یہ اچھا ہے یا برا کام ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہو گئی تو پھر نماز ہونی چاہیے ہماری۔ اذان کرنا اچھا کام ہے تو جنازہ اور عیدین سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے نا، اچھا کام ہے یہ۔ حسنہ کہاں سے آ گئی؟ جو بدعت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہے ہی گمراہی، اور بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عبادت اللہ نے نازل نہیں کی وہ ہم کریں، جو طریقہ مدینے والے امام نے اختیار نہیں کیا وہ طریقہ میں اور آپ اختیار کر لیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بدعت ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آڑ میں وہ کچھ کرتے ہیں جن کا اللہ کے قرآن میں، مدینے والے امام کے فرمان میں، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں جن چیزوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کون سا برا کرتے ہیں، ہم تو نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا فضائل اور مناقب بھی بیان کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی خوبیاں، سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بھئی اس میں مسئلہ ہے نا، پھر جو مسئلہ ایک رکعت کے اندر 4 سجدے کرنے میں اور 2 رکوع کرنے میں ہے، جو مسئلہ جنازے سے پہلے اذان پڑھنے میں ہے، عیدین سے پہلے اذان پڑھنے میں ہے، جو مسئلہ ان دنوں کے اندر حج کے سارے ارکان ادا کرنے میں ہے، وہی مسئلہ یہاں پر ہے۔ ان چیزوں میں تو دین مکمل ہو گیا اور ان میں مکمل نہیں ہے کیا؟ یہ ہماری، میری اور آپ کی مرضی پر، مولوی صاحب کی مرضی پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں ہر شہر کے اندر، دن بدن ترقی کر رہا ہے یہ عید میلاد النبی، کیا کر رہا ہے یہ دن بدن؟ پہلے 12 ربیع الاول کو ہوتا تھا، اب 1 ربیع الاول سے بازار سجنے شروع ہو جاتے ہیں، بازاروں کے اندر لائٹنگ ہو جاتی ہے، عمارتیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں سج جاتی ہیں، ان کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلے دن سے ہو گئی کہ نہیں؟
آپ نے دیکھی ہیں کوئی؟ میں نے کئی دیکھ چکا ہوں، یکم سے ہی وہ سج گئی ہیں، مسجدیں بھی سج گئی، گھر بھی سج گئے، گلیاں بازار بھی سجنا، مارکیٹیں بھی سجنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا جی، ہمیں محمد رسول اللہ سے محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ بھائی جان، دین مکمل ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اگر یہ محبت ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے کہ نہ کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے کہ نہ کرتے؟ حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر، سعد و سعید یہ کام کرتے کہ نہ کرتے؟ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے قسم ہے اللہ کی کسی ایک صحابی نے ایسا کام کیا ہی نہیں زندگی میں، نہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ جس کام کے کرنے کی دلیل نہ ہو کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، اور وہ کام بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کرے تو وہ کام کیا کہلاتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ لفظ میرے نہیں ہے، اگر بندے کو 4 کی بجائے 6 فرض پڑھنے سے جہنم ملے گی، 2 سجدے کرنے کی بجائے 4 سجدے کرنے سے جہنم ملے گی، نماز ضائع ہو جائے گی، تو پھر یہ جھڑیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، یہ بازار سجانے سے، مسجدیں سجانے سے، لائٹنگ کرنے سے ہمیں ثواب کیسے ملے گا؟ رب کیسے راضی ہوگا؟ خوش کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لوگوں کو، عوام الناس کو، ہماری 95% لوگوں کو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں، 95% لوگوں کو علم نہیں ہے، شریعت کا شعور نہیں ہے۔ وہ بیچارے واقعتاً دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو بتایا نہیں گیا کسی نے کہ محبت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو مولویوں نے گھڑ لیا ہے، محبت کا وہ طریقہ ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی سارے صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ یہ ہماری عوام الناس کو اس محبت کے طریقے کا علم نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں، اور وہ بعض دین کے بیپاریوں، ٹھیکیداروں اور ان کے جھانسے میں آ کر وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جھڑیاں لگا کر، بازار سجا کر، مسجدیں اور گھر سجا کر وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب کیا جو اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے 6 رکعتیں پڑھے یا فجر کے 4 فرض پڑھے، اس کو میں اور آپ سمجھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں، اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ بیچارے، ان کو کون سمجھائے گا؟ عوام الناس کو کون سمجھائے گا؟ کس نے سمجھانا ہے؟ کس نے بچانا ہے ان کو جہنم سے؟ ہماری ذمہ داری ہے سب کی۔ جہاں جہاں تک میرا اور آپ کا بس چلتا ہے، اور ہمارے ہمسائے، رشتہ دار، دوست، ارد گرد کے لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو پیار سے جا کر سمجھائیں، بھائی ہمیں بھی محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، ہم اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی بعثت کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر یہ جو انداز اور یہ جو طریقہ ہے، یہ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ مدینے والے امام کی حدیث میں لکھا ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کیا ہے۔ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہمیں عذاب ملے گا۔ ہمیں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ ہم نے اللہ پر بھی اعتراض کر دیا، نبی پر بھی اعتراض کر دیا کہ تمہارا طریقہ اچھا نہیں ہے، ہمارا طریقہ زیادہ اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس کی ایک دلیل دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 7 کینکریوں پر گن رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، وہ کہتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، کینکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ مسند امام احمد میں بھی ہے، اور سنن دارمی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، بالکل اس میں بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حلقے پر کھڑے ہو گئے آ کر، کہنے لگے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑے بھولے انداز میں انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سخت غصے میں بولے اور کہنے لگے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال والے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال والے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ تم نبی کے طریقے سے
اچھا طریقہ لے کے آئے ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا کہو گے نبی سے اچھا طریقہ ہے ہمارا، یا گمراہی کا دروازہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے پھر بڑے معصومانہ انداز میں کہا ما اردنا یا ابا عبد الرحمن الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم تو ثواب کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں، ہم تو ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ثواب کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ثواب کا ذرہ بھی نہیں ملتا ان کو۔ اچھا سوچنے والی بات ہے، اس میں بری بات کون سی تھی جو وہ کر رہے تھے؟ سبحان اللہ کہنا بھی برا نہیں، الحمدللہ کہنا بھی برا نہیں، اللہ اکبر کہنا بھی برا نہیں، یہ ذکر ہے، اس پر اللہ سارے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، رب راضی ہوتا ہے۔ حرج کیا تھا اس میں؟ عبداللہ بن مسعود کیوں ناراض ہوئے؟ کیوں روکا ان کو؟ بھئی یہ ذکر غلط نہیں تھا، لیکن ذکر کا جو طریقہ اختیار کیا تھا نا، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہ کرنے کا حکم دیا کسی کو، نہ اللہ نے یہ طریقہ نازل کیا تھا۔ اللہ کے نبی بھی ذکر کرتے تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے پڑھنا صحابہ کو سکھایا تھا کہ نہیں؟ یہ حلقے بنا کر بیٹھنا، ایک کا پڑھنا کینکریوں پر اور ایک کا پڑھانا دوسرے کا پڑھنا، اگر یہ اسلام میں اس طریقے کی گنجائش ہوتی تو قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہوتا کہ نہ؟ حدیث میں ہوتا کہ نہ؟ اللہ کے نبی یہ طریقہ سکھاتے، اپناتے یا نہ اپناتے؟ اگر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، نبی نے طریقہ سکھایا نہیں، صحابہ نے اپنایا نہیں، تو میں اور آپ اپنائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا کیا؟ موٹی سی بات ہے، یہی بات ہے میرے بھائیوں، یہی بنیاد ہے۔ ہم جو کام ثواب سمجھ کر کرتے ہیں نا، ان کے ثواب کی ان کے دلیل نہیں ہے، مشروع ہونے کی، جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ کام گمراہی ہے، بدعت ہے، گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم بتا کر اللہ کے ہاں انشاءاللہ بری ہو جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔